بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایکسپوز ٹرینڈنگ نیوز میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایکسپوز ٹرینڈنگ نیوز اور فیس بک پیج ایکسپوز ٹرینڈنگ نیوز۔ جلد از جلد اسے لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد از جلد بآسانی پہنچ سکیں۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک افسوسناک خبر جو ہے وہ شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو آن لائن جو لون دیتے ہیں ان سے آپ لوگوں کو بچنا ہے۔ بروقت ادھار وغیرہ ایپلیکیشن ایسی ایپلیکیشن ہیں جو پاکستان میں آن لائن قرضے دے رہی ہیں۔ آپ نے میری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور اس سے خود بھی بچیں اور اپنے پیاروں کو بھی اس دلدل سے بچائیں، کیونکہ چند ہزار کے لیے آپ اپنے اور اپنے پیاروں کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ میں ایک اپنا جو ہے وہ ذاتی ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میری ایک فرینڈ نے جو ہے وہ ایک ایپلیکیشن سے آن لائن ادھار لیا تھا۔ جب اس نے اپلائی کیا تو اپروول کے بعد اس کو صرف 3,000 روپے ملے تھے۔ پہلی بار تو یہ کم پیسے دیتے ہیں، مگر اس کے بعد جو ہے وہ آپ سے واپس جب پیسے لیتے ہیں تو قرضے کی جو رقم ہے نا وہ دگنی ہو چکی ہوتی ہے۔ اور اس کے بارے میں آپ کو اور بھی انکشافات کروں گی، کہیں مت جائیے گا، ہماری ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیے گا کہ ہوا کیا تھا۔ جب اس نے 3,000 روپے ادھار لیے تو قرض کی رقم بڑھتی گئی، کیسے بڑھتی گئی اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ میری فرینڈ نے جب لیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا اور مجھے کال کیوں آئی، کیونکہ میں اس کے بلڈ ریلیشن میں تو نہیں تھی اور مجھے کال کرنا بنتا بھی نہیں تھا، تو اس کے بارے میں انکشافات کروں گی۔ جب میری جو ہے فرینڈ نے آن لائن ادھار لیا تو اشتہارات میں جو رقم واپسی تھی نا اس کا ڈیوریشن جو ہے انہوں نے 90 ڈیز کا بتایا تھا، لیکن جب اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے تو اس کے بعد کٹوتی ہوئی ٹیکس کی تو رقم کی واپسی کا دورانیہ جو تھا وہ زیادہ سے زیادہ چند دن یا چند ہفتے ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات آپ کو یہ بتاؤں کہ مارک کے بارے میں بھی اشتہارات میں جو ہے جتنا بھی ہے وہ جھوٹ لکھا ہوتا ہے۔ جب آپ قرض کی رقم لیتے ہیں تو دورانیہ میں واپس نہیں کرتے تو آپ کا سود جو ہے نا آٹومیٹکلی جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ دوبارہ قرض اپلائی کرتے ہیں تو یہ مارک جو ہے وہ اور مزید بڑھ جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر سب سے خطرناک چیز کیا ہے اس کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ آج بھی راولپنڈی میں ایک شخص نے جو ہے وہ خودکشی کر لی ان ایپ سے تنگ آ کر۔ اس کو اتنا دھمکایا گیا، اس کو اتنی دھمکیاں دی گئیں کہ اس کو کوئی اور طریقہ نظر نہیں آیا، کیونکہ وہ لون میں اتنا ہو چکا تھا، اس کے لیے واپس کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے جسٹ صرف جو ہے وہ 12,000 روپے کی رقم لی جو کہ 50,000 روپے ہوگی، اور واپس کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ تو میں نے سوچا کہ میں بھی اس میں ویڈیو بناؤں اور آپ کو بتاؤں، کیونکہ خطرناک بات یہ ہے کہ زیادہ تر جو ہے وہ کم پڑھے لکھے اور عام لوگ ہوتے ہیں جن لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی، وہ اس قرض کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں، اور جب وہ قرض اپلائی کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں جس کے بارے میں ان کو معلوم نہیں ہوتا۔ جو سب سے امپورٹنٹ چیز بات یہ ہے کہ موبائل فون کے متعلق مختلف چیزوں سے نا آپ کی رسائی مانگی جاتی ہے، آپ کے ان باکس نمبر، پکچرز، یہ سب کچھ، اور رقم لینے کے لیے وہ اس سب تک رسائی دے دیتے ہیں، جس کے بعد وہ اس دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ خیر، میری فرینڈ نے جب قرض لیا اور واپس تو اس نے کر دیا تھا، ایکچولی اس کے ساتھ بھی ایک واقعہ ہو گیا تھا کہ اس کا میٹرو میں جو ہے وہ موبائل گم ہو گیا، اور جب اس کا چوری ہوا تو اس کی قرض کی جو ڈیٹ تھی نا وہ ختم ہو چکی تھی، تو موبائل بند تھا، نمبر بند تھا، اور میرے ساتھ تو وہ کنورسیشن میں رہتی تھی، تو جب اس کی ڈیٹ نکل گئی تو اس نے میرا نام جو ہے وہ سسٹر اور اس کے ساتھ مطلب کلوز میں اس نے کیا ہوا تھا، تو مجھے کال آئی اور انہوں نے مجھے بڑی دھمکیاں دیں اور بڑا کچھ کیا۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس کے بلڈ ریلیشن میں نہیں تھی تو مجھے کال کیوں کی گئی؟ مجھے کال کرنا ان کا بنتا نہیں تھا جس طریقے سے انہوں نے کی۔ نہ صرف کال کی بلکہ بہت ساری گالیاں دیں اور بہت کچھ انہوں نے بولا۔ خیر، وہ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گی۔ میں بہرحال آپ کو ان ایپس کے بارے میں بتا رہی ہوں۔
اور یاد رہے کہ اشتہار میں بغیر گارنٹی کے لکھا ہوتا ہے کہ قرض اپلائی کے وقت کوئی گارنٹی نہیں لی جاتی۔ یہاں قابل ذکر امر یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ کال ہمیشہ ان نمبرز پر کرتے ہیں جو آپ لوگوں نے ابو، امی، باجی، سسٹر، بردر یا کوئی تایا، ابو، چاچو، ماموں وغیرہ، مطلب آپ کے قریبی لوگوں کے نام سے جو نمبر سیو کیے جاتے ہیں اپنے کانٹیکٹس میں، ان لوگوں کو یہ لوگ سب سے پہلے ٹارگٹ کرتے ہیں۔ خیر میں نے تو ان کو ٹھیک ٹھاک سنا دی کہ آپ کو میرا کال کرنا نہیں بنتا اور یہ وہ، اور ان کو یہ کہا کہ آئندہ کے بعد آپ نے دوبارہ مجھے کال نہیں کرنی۔ پھر میں نے اپنی فرینڈ سے پوچھا تو فرینڈ نے کہا میرا موبائل جو ہے وہ گم ہو گیا۔ میں نے ہاں لون لیا تھا، میں نے ان کو ریٹرن کرنا ہے، تو میں کرتی ہوں کچھ۔ تو انہوں نے پھر اس کے بعد ایپ کے ذریعے سے جیسے بہرحال لون لیا، تو اس حوالے سے بہت سے اس کے ریلیٹیوز کو بھی کال کی، اس کے ہسبینڈ کو گئی، اس کے فادر کو، اور جتنے بھی لوگ تھے سب کو کال گئی۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس بات کی تہہ تک جانا چاہیے کہ یہ جو قرض لیا ہے تو اس قرض سے باقی لوگوں کو کیوں تنگ کیا جا رہا ہے؟ یہ تو فرد ایک ذات نے لیا نا، باقی نے تو نہیں لیا۔ میں اس کے بلڈ ریلیشن میں تو نہیں آتی نا، فرینڈ میں۔ تو انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ انہوں نے جب قرض لیا تو آپ کی انہوں نے گارنٹی لی۔ میں نے اپنی فرینڈ سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر میں نے قرض اپلائی کرنا سٹارٹ کیا۔ جیسے جیسے جو ہے وہ پروسیس آگے بڑھتا گیا تو میرا دماغ جو ہے وہ اور گھومتا گیا ان ایپ کے بارے میں جان کے کہ کیسے یہ کم پڑھے لکھے لوگ اور مجبور لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ تو سین ایسا ہوا، جب میں نے قرض کے لیے اپلائی کیا تو اپلیکیشن نے میرے کانٹیکٹ اور فوٹو گیلری تک رسائی مانگی، جو میں نے ڈینائی کر دی۔ میں نے کہا کہ اس کو میں نے کلک نہیں کرنا۔ تو میری جو ہے اپلیکیشن، مجھے شدید غصہ آیا کہ میری فوراً رد کر دی گئی، حالانکہ لون جو تھا بالکل چھوٹی سی اماؤنٹ تھی، 1000 روپے تھی۔ تو انہوں نے ایک دم سے میری اپلیکیشن کو رد کر دیا۔ کہاں بڑی اماؤنٹ اور کہاں چھوٹی اماؤنٹ، صرف اس وجہ سے کہ میں نے ان کو اپنی گیلری تک رسائی نہیں دی۔ تب مجھے ایک چیز کنفرم ہوگی کہ یہ جو کانٹیکٹ گیلری تک رسائی مانگتے ہیں، ان کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ وہ صرف ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ قرض جو ہے وہ واپس کرنے میں تھوڑی دیر کر دیتے ہیں تو سب کو کال کر کے انہوں نے تنگ کرنا ہوتا ہے۔ نہ صرف تنگ کرنا ہوتا ہے بلکہ ایسے کلمات ان کی زبانوں سے ادا کیے جاتے ہیں جو اگلے انسان کے جذبات کو مجروح کر دیتے ہیں۔ اور اگر آپ گیلری تک رسائی نہیں دیتے تو آپ کو قرض بھی نہیں دیا جاتا۔ اب آتے ہیں اس طرف کے عام لوگ، جو عام عوام ہے نا، وہ قرض کے چکر میں بھول جاتے ہیں۔ ان کو صرف قرض چاہیے ہوتا ہے کہ اتنی آسانی سے مل گیا تو وہ فوراً اپلائی کر دیتے ہیں۔ ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کی کانٹیکٹ گیلری تک رسائی ہوتی ہے، جو نہ صرف آپ اپنی زندگی کو داؤ پہ لگاتے ہیں بلکہ اپنے پیاروں کی زندگی کو بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں، اور خطرے میں آپ اسی وقت اپنے لوگوں کو جو ہے وہ ڈال چکے ہوتے ہیں جب آپ قرض لے لیتے ہیں، اور وہ قرض کی رقم بالکل چھوٹی سی ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ کی فون گیلری میں آپ کی تصاویر بھی ہوتی ہیں، ویڈیوز کے علاوہ آپ کی فیملی اور پیاروں کی تصویریں، ویڈیوز وغیرہ بھی موجود ہوتی ہیں جو کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں لگ چکی ہوتی ہیں۔ اور کچھ ان ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، نہ صرف وہ ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں آگے، یہ اس بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں۔ جب وہ آپ کو بھیج سکتے ہیں تو وہ کیا کسی اور کو نہیں بھیج سکتے یا کچھ اور نہیں کر سکتے؟ اور چند لوگوں کے موبائل میں تو کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے، تو وہ بھی ان لوگوں کے ہاتھوں تک لگ چکی ہوتی ہیں۔ لہٰذا آپ اپنی پرائیویسی اپنے تک ہی رکھیں، جس کے بعد میں یہ کمپنیز کہیں بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ تب آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا، اور وہ کال جو دھمکی دیتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے کتنی آپ کی زندگی جو ہے داؤ پہ لگ جاتی ہے۔ آج کی ایک نیوز میں نے صبح دیکھی کہ ایک شخص نے راولپنڈی میں جو ہے ان لون ایپ سے تنگ آ کر خودکشی کر لی، اور پیچھے ان کی زندگی میں رہ جانے والے لوگوں کی زندگی بھی داؤ پہ لگ گئی۔ ان لوگوں کو بھی کالیں آئیں اور لون ایپ نے کس طریقے سے تنگ کیا۔ صرف 12,000 روپے کا قرض تھا، 12 سے وہ 50,000 بنا، اور کیسے ایک شخص کی زندگی جو ہے وہ کھا گئے۔ تو
تو خدارہ ان فراڈیوں سے بچیں، اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگی خطرے میں مت ڈالیں۔ چند ہزار روپے کے لیے آپ اپنی پرائیویسی کیسے کسی کے ہاتھ میں دے سکتے ہیں؟ جب بھی آپ کسی ایسی ایپ میں اپلائی کریں تو سب سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، پوری اپلیکیشن کو پڑھیں اور پھر کریں۔ زیادہ تر میں نے جیسے ویڈیو کے بیچ میں بھی کہا ہے کہ وہ لوگ ان فراڈیوں کے دھوکے میں آ جاتے ہیں جو کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان کو پیسے ضرورت ہوئے تو انہوں نے فوراً سے لے لیے، جب انہوں نے لے لیے تو بعد میں وہی پیسہ، چھوٹی سی جو رقم ہے وہ ان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ لہٰذا یہ بروقت لون اور مختلف قسم کی لون ایپ سے آپ کو بچنے کی ضرورت ہے، اور جیسے ہی آپ اپنی یوٹیوب، گوگل اور اس طرح کی ایپ جو ہے وہ آن کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی جو ہے وہ ایڈ آ رہے ہوتے ہیں، بروقت لون لیں، قرض لینا بہت آسان ہو گیا، یہ ہو گیا۔ قرض تو بھائی آپ لوگ دے دیتے ہیں، بعد میں جو آپ شخص کے جذبات مجروح کرتے ہیں اس کا آپ لوگوں کو احساس نہیں ہے۔ یا تو پھر آپ قرض دینے کے لیے اپنی ریکوائرمنٹ جو رکھتے ہیں اس کو اردو میں لکھیں تاکہ لوگ اس کو پڑھ سکیں، بہت سے لوگ انگلش نہیں جانتے۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ کو پہلے بتانا چاہیے اس ایپ کے ذریعے کہ یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے، ہم آپ کی پرائیویسی کیوں لے رہے ہیں، ہم آپ کے کانٹیکٹ تک کیوں رسائی لینا چاہتے ہیں۔ تو یہ بہت سے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، اور آنکھیں کھولیں آپ کے ارد گرد، آپ خود بھی ان ایپ سے بچیں، اور آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں جو ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں اب ان کو بھی سمجھائیں کہ ایسے نہ کریں، بعد میں آپ جو ہے خطرے میں پڑتے ہیں، بلکہ آپ کے پیاروں کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں، اور مختلف نمبروں سے کال کرتے ہیں، نہ صرف ایک نمبر سے کرتے ہیں، اتنے سارے ان کے پاس نمبرز ہوتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ کون سی کال اٹھائیں اور کون سی کال نہ اٹھائیں۔ اس سے جو ہے وہ آپ سائیکالوجیکلی بھی جو ہے وہ بہت ساری جو ہے پرابلمز میں، ذہنی پریشانی میں پڑ جاتے ہیں، جس طرح آج کی نیوز میں جو ہے راولپنڈی میں جس شخص نے جو ہے خودکشی کر لی ان لون ایپ سے تنگ آ کے۔ تو خدارہ آپ کے ارد گرد جو بھی لوگ ہیں ان لوگوں کو بچائیں۔ دوستو اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد اور بآسانی پہنچ سکے۔ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔